السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میری کہی ہوئی پوئم کو پسند کیا. کسے پسند کیا؟ پوئم کا ٹائٹل ہے تم کو بھی امر ہو جانا ہے. تم کو بھی امر ہو جانا ہے. اس گھوپ اندھیری دنیا میں، اس گھوپ اندھیری دنیا میں جہاں برسوں سے تاریکی ہے، دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ازل سے اس میں رات ہو بس اور صبح کبھی نہ آئی. پر ہم نے سنا ہے برسوں سے اس روتی سے سکتی دنیا میں ایک صبح روشن آئی تھی. پر نور تھا جس کا دامن جو بے داغ اجالے لائی تھی. پر اپنے ہی کچھ یاروں نے اسے ہاتھوں اپنے برباد کیا. پہلے تو اسے مسمار کیا، پھر یکسر اس کو مار دیا. یوں سورج ہم سے روٹھ گیا اور تاریکی میں ڈوب گیا. وہ دن تھا اور ہے آج کا دن، وہ دن تھا اور ہے آج کا دن. اسی اجلی روشن صبح کی ہم آس لگائے بیٹھے ہیں. جب بھی تاریکی بڑھتی ہے، جب بھی تاریکی بڑھتی ہے، خود کو بہلانے کی خاطر ہم فرض یہی کر لیتے ہیں ہے جس کے ہاتھوں برباد بہت، وہ رات اب کٹنے والی ہے، وہ رات اب کٹنے والی ہے. سورج کو تکنے کی چاہ میں کتنی آنکھیں ہیں جو اب تک یعقوب ہوئی بے نور ہوئی. یا بے نور بھی ہیں مجبور بھی ہیں، بے نور بھی ہیں مجبور بھی ہیں، لیکن ان پتھر آنکھوں میں ایک چمک ابھی بھی باقی ہے. یہ چمک تمہارے نام سے ہے، یہ چمک تمہارے نام سے ہے. جو جانب منزل لگتے ہیں تمہارے ان اقدام سے ہے. تمہیں دیکھ کے ہم کو لگتا ہے تم صبح نو کا تارا ہو، روشن اجلی بے صبح نو کا وہ تارا جو تاریکی میں ڈوب کے بھی سب سے الگ اور تن تنہا مائل ہو اپنے لوگوں کو، جنہیں برسوں ہوئے صبح دیکھے روشن خواب دکھانے پر. جو پیادے بیچ سفر میں ہیں، جنہیں تاریکی سے ڈر لگتا ہے، ان کو رستہ دکھلانے پر، ان کو رستہ دکھلانے پر. بھولا ہے بھلا اقبال کو کون اور قائد کس کو یاد نہیں. بھولا ہے بھلا اقبال کو کون اور قائد کس کو یاد نہیں. ہمیں یاد ہے سب اور یاد رہے، ہمیں یاد ہے سب اور یاد رہے. فطرت کا قانون ہے یہ، درد میں ڈوبے لوگوں کا درمان جو بن کر آتا ہے. درد میں ڈوبے لوگوں کا درمان جو بن کر آتا ہے. ہر سو بکھری مایوسی میں امید کے دیے جلاتا ہے. جو رون کے اپنی شہنشاہی، جو رون کے اپنی شہنشاہی غربت کو گلے لگاتا ہے. جو خوف سے ہو کے بالا تر ہر خطرے سے لڑ جاتا ہے. جو اپنے زورے بازو سے ہر ظلم سے جا ٹکراتا ہے اور اپنے آپ کو بھول کے جو لوگوں میں گم ہو جاتا ہے، وہ شخص امر ہو جاتا ہے، وہ شخص امر ہو جاتا ہے. آج قائد ہو اقبال بھی تم، آج قائد ہو اقبال بھی تم. وہ امر ہوئے جن کاموں سے یہ کس نے کہا آزاد ہو تم. تم بھی تو راہبر ہو اپنے، تم بھی تو راہبر ہو اپنے. تم پہ بھی ابھی ہے بار بہت، طوفان میں گری اس ناؤ کو تم کو ہی پار لگانا ہے. تم کو بھی خود کو بھولنا ہے اور ہم میں گم ہو جانا ہے. روشن اجلی بے داغ صبح جو کب سے ہم سے روٹ چلی، روشن اجلی بے داغ صبح جو کب سے ہم سے روٹ چلی. تمہیں اس صبح کو منانا ہے، اسے پھر سے واپس لانا ہے. تم ہی تو راہبر ہو اپنے، تم کو بھی امر ہو جانا ہے، تم کو بھی امر ہو جانا ہے. میں جناب قائد سے درخواست کروں گا کہ انہیں اپنے ہاتھ سے انعام پیش کریں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی نوجوان نسل کے کیا احساسات اور جذبات ہیں، اور ان کی امیدوں کا مرکز بھی ہمارے قائد ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قائد کی رہنمائی میں پاکستان کو اس کی منزل مراد بھی دیں گے، اور نوجوانوں کو اور نئی نسل کو وہ جنت
بھی دیں گے کہ جس کا خواب اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ دوسرا جو مضمون تھا وہ ایسے تھا جس میں جی آئی کے یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے، اس کا مضمون بہتر تھا لیکن انہیں ملک سے باہر جانا پڑا تو وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ ان کی جگہ مضمون پڑھ دیں، تو میں عمر ارشد کو درخواست کروں گا کہ ان کا مضمون آ کر پڑھ دیں۔ السلام علیکم۔ Dear Mr. Nawaz Sharif, I want to speak on behalf of my friend Suraj Khalid, who was a student at GIK, as Mr. Hassan Iqbal said. Desiring not to yell while I'm away from Pakistan on holidays, I fail against the invokes of my heart that enough is enough. With doubts lingering in my mind, I write with the optimism ahead of me that my voice be heard. Grieved and wounded, my heart raises many troubling questions. The questions of my Pakistan. With every inch of happenings today, deep concerns arise among the good, decent, patriotic people of Pakistan. An identity crisis which needs to be resolved. We need to consolidate that we are human beings, no jokers, no mercenaries. Unfortunately, we've lost our self-esteem, and it can be regained only with proper measures, and proper measures mean a policy that envisages the needs of the people of Pakistan and the wishes of the people of Pakistan. Trauma has deeply infiltrated our society. We have seen the current order has let loose the system of loot and plunder. Strong bones rule, we go to the wall. Terrible chaos persists after this so-called transition from dictatorship to democracy. Is this democracy that we were asking for? No accountability, a system of loot and plunder, the country demoralized, the country humiliated in the entity of nations. Is this what we asked for in the name of democracy? I'm sure no one in this hall agrees with that. We need democracy, but not to be humiliated. I intimate the leadership of the Pakistan Muslim League Noon to immediately take stock of the gravity of this situation. PMLN should provide concrete guarantees and an actionable plan regarding the future endeavors it will undertake to emancipate the people of Pakistan from their current vows. Dear attendants, no country in the world can achieve true sovereignty until economic and financial self-sufficiency is realized. Critical factors are peace and security, clearly defined sustainable economic policies, and most of all, with equitable distribution of national wealth. We urge the PMN leadership to set forth an agenda for economic and social progress of Pakistan. A charter of accountability must be presented before the nation to ensure rule of law be the guiding principle of our social and governance structure. No one, and I mean no one, should be above the law. Everyone should fall within the reins of law in Pakistan. Mr. Nawaz Sharif, a few recommendations which were recommended by not just one person but a focus group, that Pakistan in its current situation needs consensus, but not the consensus, not the reconciliation that we currently see. We need reconciliation. We should come up with the truth and then reconcile with each other as a nation, regardless of our ethnic origin and our sectarian beliefs. To fulfill this ambition, PMN and work must look into all the structural flaws in Pakistani society, the governance structure, and most of all, the grievances of the people of Balochistan and the people of Khyber Pakhtunkhwa. Pakistani army, as we all love our armed forces, has been dragged into conflicts which were not even supposed to be ours. We have fought other wars
for far too long now, and it is high time that we get out of other wars and start fighting our own war, which is for the economic emancipation of the people of Pakistan and to remove the economic deprivation of the masses that live in this country. Merit must be upheld, and the culture of political expediency and the culture to encourage corruption and the culture to encourage cronyism must end. This country will inshallah remain forever. May Allah enrich us and make honest, candid, charismatic, generous leaders the ones who lead our path from now on. Thank you.